زمین پر اگر کہیں جنت ہے تو شاید یہی کہیں ہے۔ یہ بلند و بالا پہاڑ، آسمان سے باتیں کرتی چوٹیاں، یہ گلیشیئرز، یہ دریا اور یہ حسین وادیاں، یہ گلگت بلتستان ہے۔ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ پاکستان کی روح ہے، اس کی پہچان ہے۔ یہ علاقہ پاکستان کے سر کا تاج ہے۔ مگر اس جنت نظیر علاقے کی ان تمام خوبیوں کے پیچھے، اس کی اسٹریٹجک اہمیت کی باتوں کے پیچھے ایک پراسرار خاموشی ہے، ایک پراسرار خاموشی ہے، ایک غیر یقینی کی کیفیت ہے، ایک انسرٹینٹی ہے، ایک ایسا سوال ہے جو پچھلے 75 سالوں سے جواب کا منتظر ہے۔ وہ سوال جو کیٹو کی بلندیوں کو بھی چھوتا ہے اور دریائے سندھ کی گہرائیوں میں بھی اترتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ یہ سرزمین جو ہر سانس میں پاکستان کا نام لیتی ہے، جہاں کے لوگ ہر یوم آزادی پر سبز ہلالی پرچم لہراتے ہیں، سال میں ایک نہیں 2 مرتبہ، 14 اگست کو بھی اور 1 نومبر کو بھی، لیکن پھر بھی یہ سرزمین نہ آزاد ہے اور نہ ہی خود مختار۔ آج بھی یہ اپنے آئینی وجود کے لیے جنگ لڑ رہی ہے۔ اس کے 23 لاکھ لوگ آج بھی اپنی آئیڈینٹی کے منتظر ہیں۔ گلگت بلتستان آئین کے بلبلیوں میں کہیں گم ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل لیمبو میں ہے۔ آخر کیوں؟ یہ سوال ایسا ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں گلگت بلتستان کی کہانی جاننا پڑے گی، اس کے ادھورے خواب کی کہانی سمجھنا پڑے گی۔ تو آئیے آج پردہ اٹھاتے ہیں، ان بلند و بالا پہاڑوں کے پیچھے چھپی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ ہی قانونی پیچیدگیوں کو بھی جاننے کی اور اس کے عوام پر پڑنے والے اثرات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور مل کر تلاش کرتے ہیں گلگت بلتستان کے سوال کا جواب۔ تو رفتار کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہمارے ساتھ چلیے گلگت بلتستان کی کہانی میں۔ گلگت بلتستان کی کہانی شروع ہوتی ہے پاکستان بننے سے پہلے، لیکن پارٹیشن سے پہلے والی بات آپ کو سمجھ تب آئے گی جب آپ گلگت کی موجودہ اہمیت کو سمجھیں گے، کیونکہ اسے سمجھے بغیر بات آپ کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ گلگت بلتستان صرف قدرتی حسن کا شاہکار علاقہ نہیں ہے، یہ صرف گھومنے پھرنے کی جگہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت پاکستان کی معیشت کے لیے بہت زیادہ اہم جگہ ہے۔ قراقرم ہائی وے بھی یہیں سے گزرتی ہے، اور پاکستان اور چائنا کا سب سے بڑا اکنامک پروجیکٹ یعنی سی پیک بھی یہیں سے گزرتا ہے۔ بلکہ گلگت بلتستان تو اس منصوبے کا گیٹ وے ہے، یعنی جیسے ماضی میں یہ علاقہ برٹش اور رشین امپائر کے گریٹ گیم کا مرکز تھا، ویسے ہی آج نئی ورلڈ پاورز کے درمیان میدان بھی بن رہا ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ بلتستان کی ٹورسٹک ہی نہیں، اسٹریٹجک اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اب تو یہاں دیامر بادشاہ ڈیم بھی بن رہا ہے، جو 4500 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا اور پورے پاکستان کو روشن کر دے گا۔ پھر اس علاقے کی فوجی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، دنیا کا بلند ترین محاذ جنگ یعنی سیاچن بھی یہی ہے۔ پھر مقبوضہ کشمیر اور لداخ کا علاقہ بھی اس کے ساتھ ہے، جو اس علاقے کی جغرافیکل اہمیت اور حساسیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہاں ٹورزم کا پوٹینشل، ہر سال یہاں آنے والے سیاحوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ملک بھر سے ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک سے بھی ٹورسٹ یہاں آتے ہیں۔ CNN نے تو 2025 کے لیے گلگت بلتستان کو اپنی مسٹ وزٹ ڈیسٹینیشن میں شامل کیا ہے، یعنی یہ علاقہ پاکستان کی سافٹ پاور کا بھی اہم پارٹ ہے، اور یہ سب ہر چیز اور بھی بہتر ہو سکتی ہے اگر ہم گلگت بلتستان کا بنیادی مسئلہ حل کر دیں۔ وہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا۔ یہ جنت نظیر علاقہ ہمیشہ سے جنت نہیں تھا۔ گلگت بلتستان کی تاریخ میں ظلم اور جبر کے ڈارک چیپٹرز بھی ہیں۔ 1840 میں مہاراجہ گلاب سنگھ کی ڈوگرا فوج نے بلتستان پر قبضہ کر لیا تھا، اور جب 1846 میں پہلی بار اینگلو سکھ وار ہوئی اور انگریزوں نے پنجاب میں سکھوں کو ہرایا، تو وفاداری کے انعام میں گلاب سنگھ کو کشمیر دے دیا گیا، بلکہ بیچ دیا گیا، صرف اور صرف 75 لاکھ روپے میں۔ جی ہاں، ایک پوری قوم، ایک پوری سرزمین چند سکوں کے عوض فروخت کر دی گئی۔ تو اس خرید و فروخت کے بعد بنی ریاست جموں کشمیر، جس کے 4 یونٹس تھے: جموں، کشمیر، لداخ اور گلگت، اور بلتستان بنا لداخ کی ایک تحصیل۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا ڈرتی تھی برٹش انگریزوں سے، اور انگریز ڈرتے تھے روس سے،
اور انگریزوں کو خوف تھا کہ کہیں روس ہندوستان پر چڑھائی نہ کر دیں۔ اسی لیے اس علاقے کی اسٹریٹجک اہمیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے ڈوگرا راج سے ڈائریکٹ سیٹنگ کی اور گلگت ایجنسی بنا لی۔ یوں اس علاقے میں ایک دوہرا نظام قائم ہو گیا، یعنی سول انتظامیہ ڈوگروں کے پاس مگر فوجی اور سیکیورٹی معاملات انگریزوں کے ہاتھ میں۔ تب شمالی سرحد کی حفاظت کے لیے انگریزوں نے ایک مقامی پیرا ملٹری فورس بنائی جس کا نام رکھا گیا گلگت اسکاؤٹس۔ تب اس فورس میں بھرتی ہونا ہر مقامی کے لیے فخر کا باعث تھا۔ بہرحال 1935 میں انگریزوں نے گلگت ایجنسی مہاراجہ سے 60 سال کی لیز پر لے لی۔ البتہ بلتستان اب بھی ڈوگرا راج میں تھا، ان کے ڈائریکٹ کنٹرول میں تھا، اور اسی حالت میں 1947 آ گیا، وہ سال جس میں ہندوستان تقسیم ہوا۔ لیکن ایک منٹ، آزادی سے صرف 2 ہفتے پہلے انگریزوں نے ایک ایسا کام کیا، ایک ایسی حرکت جس نے گلگت والوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ 30 جولائی 1947 انڈیا اور پاکستان کی آزادی میں صرف 2 ہفتے باقی، اور انگریزوں نے ایک ایسا قدم اٹھا لیا جس کی صرف انہی سے ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اچانک گلگت کی 60 سالہ لیز ختم کر دی اور پورے علاقے کو کشمیر کا حصہ بنا دیا، اور اب یہاں یونین جیک کی جگہ ڈوگرا راج کا پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ فیصلہ عوام پر بجلی بن کر گرا۔ اب ہر طرف ایک ہی افواہ تھی کہ گلگت اسکاؤٹس کو کشمیر کی ریاستی فوج میں ضم کر دیا جائے گا، اور یہ بات اسکاؤٹس کو بالکل بھی قبول نہیں تھی۔ وہ کسی صورت بھی کشمیری فوج کا رول قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ انتہائی غیر یقینی حالات میں ایک لوکل آفیسر صوبیدار میجر بابر خان نے گلگت اسکاؤٹس کی کمان سنبھال لی اور ڈوگرا گورنر گھنسارا سنگھ کے سامنے اپنے مطالبات پیش کیے اور وعدہ کیا کہ وہ مہاراجہ سے وفادار رہیں گے، مگر شرط ایک ہے، حالات تبدیل نہ ہوئے تو۔ جی ہاں، تب تک مہاراجہ کشمیر نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے یا پھر بھارت کے ساتھ۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات سنگین ہوتے جا رہے تھے۔ کشمیر میں بغاوت جنم لے چکی تھی، ادھر قبائلی لشکر بھی آگے سے آگے بڑھتا جا رہا تھا، اور پھر 27 اکتوبر 1947 آ گیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے گھبرا کر ریاست جموں کشمیر کا الحاق بھارت سے کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر جہاں پہنچی وہاں سمجھیں آگ لگ گئی۔ گلگت اسکاؤٹس تو پہلے سے تیار بیٹھے تھے، ان کے پاس اب ایک ہی راستہ بچا تھا، فیصلہ کن قدم اٹھانے کا راستہ، اور 31 اکتوبر 1947 کی رات انہوں نے بغاوت کر دی۔ صوبیدار میجر بابر خان کی فوج نے ڈوگرا گورنر کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور کچھ ہی دیر میں گورنر نے ہتھیار ڈال دیے۔ ادھر بونجی چھاونی میں کشمیر انفینٹری کے مسلمان سپاہیوں نے بھی بغاوت کر دی۔ ان کی قیادت گلگت کے ایک بہادر آفیسر کیپٹن مرزا حسن خان کر رہے تھے، اور انہوں نے سکھ اور گورکھا فوجوں کا زبردست مقابلہ کیا، اور 1 نومبر 1947 کا سورج طلوع ہوا گلگت کی آزادی کے ساتھ۔ ڈوگرا راج کا خاتمہ ہو گیا اور ایک آزاد ریاست جنم لیا، اسلامی جمہوریہ گلگت۔ راجہ شاہ رئیس خان حکمران بنے اور کرنل مرزا حسن خان فوج کے سربراہ نامزد ہو گئے، مگر یہ آزادی اپنے لیے نہیں تھی۔ صرف 15 دن بعد یعنی 16 نومبر 1947 کو گلگت کی انقلابی کونسل نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا، بغیر کسی شرط کے، صرف اور صرف عوام کی امنگوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ آپ پارٹیشن کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ کسی علاقے کے لوگوں نے لڑ کر، جھگڑ کر، طاقت کے زور پر اپنے علاقوں کو چھڑوایا ہو اور پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہو۔ پھر گلگت ہی نہیں، بلتستان میں بھی یہی ہوا، جہاں کرنل مرزا حسن خان کی قیادت میں ایک ٹائیگر فورس بنی، جس میں گلگت اسکاؤٹس کے جوان بھی تھے اور مقامی رضاکار بھی۔ انہوں نے 1 سال تک ڈوگرا راج کے خلاف جنگ لڑی۔ بلتی عوام جن کے پاس نہ تو اچھے ہتھیار تھے اور نہ ہی تربیت، لیکن وہ گلگت اسکاؤٹس کے ساتھ مل کر لڑے، بے مثال قربانیاں دی۔ آخرکار اگست 1948 میں ڈوگرا کرنل شیر جنگ تھاپا نے ہتھیار ڈال دیے، اور یوں پورا گلگت بلتستان آزاد ہو گیا۔ یہ ایک عوامی انقلاب تھا، یہ عوامی جنگ آزادی تھی جو یہاں کے لوگوں نے خود لڑی، جیتی اور اپنی منزل بھی خود چنی، یعنی پاکستان۔ آج پاکستان کا تعارف گلگت بلتستان سے ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 پاکستان کا فخر ہے، یہی ہے۔ پاکستان کا قومی جانور مارخور انہی پہاڑوں میں بستا ہے۔ پاکستان کا قومی درخت دیودار بھی
یہی ہوتا ہے۔ قومی پرندہ چکور بھی انہی فضاؤں میں اڑتا ہے، گویا یہاں کی ہر شے پاکستان کی ہے، سب نشان پاکستان کے ہیں، لیکن گلگت اور بلتستان کے عوام اب بھی مکمل پاکستانی نہیں ہیں۔ جی ہاں، اتنی بڑی قربانیوں کا صلہ انہیں یہ ملا کہ آج تک انہیں بنیادی آئینی حقوق بھی نہیں دیے گئے۔ پاکستان نے گلگت بلتستان کی قربانیوں کو تو مانا، لیکن ان کے لیے ایک نیا نظام نہیں بنایا، بلکہ انگریزوں کا کالا قانون فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن یعنی FCR یہاں نافذ کر دیا۔ وہ قانون جو انگریزوں نے غلاموں کے لیے بنایا تھا، وہ گلگت بلتستان کے عوام کا مقدر ٹھہرا۔ FCR کتنا سخت قانون تھا، اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگائیں کہ اگر کسی شخص پر الزام لگے تو اس کا پورا خاندان، پورا علاقہ، بلکہ پوری قوم کو ملزم تصور کیا جاتا۔ انہیں سزائیں دی جاتی، ملکیت پر قبضہ کیا جاتا اور گھروں کو مسمار کر دیا جاتا۔ انصاف کے 3 بنیادی اصولوں یعنی وکیل، دلیل اور اپیل، اس سے کچھ کرنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ اسی FCR کے تحت تمام اختیارات ایک سرکاری آفیسر کے ہاتھ میں آ گئے، یعنی پولیٹیکل ایجنٹ کے ہاتھوں میں۔ پھر کیا؟ وہی انتظامیہ، وہی مقننہ، وہی عدلیہ، اور جو انگریزوں اور ڈوگروں کی غلامی میں تھی پرانا جاگیردارانہ نظام جسے راجگیری کہتے ہیں، اسی شکل میں چلتا رہا۔ مقامی راجاؤں اور میروں کو تو شاید کچھ اختیارات ملے، لیکن عوام، ان کا تو استحصال ویسے ہی جاری رہا جیسے پہلے تھا۔ یہ تھا غیر مشروط الحاق کا پہلا صلہ، یہ تھا ان لوگوں کی قسمت کا فیصلہ جنہوں نے اپنی جانیں دے کر، لڑ کر پاکستان کو اپنایا تھا۔ اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج تقریباً 78 سال گزرنے کے بعد گلگت بلتستان کے باسی منتظر ہیں کہ اپنے ہی ملک میں انہیں برابر کے شہری تسلیم کیے جائیں۔ وہ آج بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان کی وفاداری، ان کی قربانیوں کا صلہ یہ ہے؟ انہیں کیوں قومی دائرے میں شامل نہیں کیا گیا؟ اور یہ سب آخر کیوں ہوا؟ اس سوال کا جواب چھپا ہے کشمیر کے پیچیدہ مسئلے میں۔ جی ہاں، اس کی وجہ ہے کشمیر کنیکشن۔ پاکستان بن گیا، لیکن کشمیر پر بھارت کا قبضہ ہو گیا۔ وہ علاقہ جہاں مسلمانوں کی بڑی اکثریت تھی، لیکن راجہ غیر مسلم تھا۔ اس فیصلے کے بعد زبردست بغاوت ہوئی، مسئلہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ اقوام متحدہ میں پہنچ گیا، جس نے فیصلہ دیا کہ عوام سے پوچھا جائے، ریفرنڈم کروایا جائے کہ وہ کس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ اب کیونکہ مہاراجہ کشمیر نے پوری ریاست کا الحاق بھارت سے کیا تھا اور گلگت بلتستان بھی تاریخی طور پر ڈوگرا راج میں شامل تھا، اسی لیے یہ بھی متنازع علاقہ بن گیا، اور اس میں پاکستان کو اپنا فائدہ بھی نظر آیا، کیونکہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ریفرنڈم ہوا تو گلگت بلتستان کا ووٹ پاکستان کے حق میں پڑیں گے، یوں پوری ریاست جموں و کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے گا۔ یہ تھا وہ عظیم مقصد اور یہ تھا وہ قومی مفاد جس کے لیے گلگت بلتستان کے عوام کی خواہش، ان کی تاریخ، ان کی جد و جہد، سب کچھ نظر انداز کر دیے گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ کا مستقبل کشمیر کے ساتھ جڑا ہے، جب تک کشمیر کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ بھی ان کی طرح لٹکے رہیں گے، گویا ان کی جد جہد اور ان کی قربانیوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ آج بھی تقریباً 78 سال بعد بھی جس ریفرنڈم کی امید پر اپنے جس علاقے کو آئینی طور پر اپاہج بنا دیا تھا، وہ ریفرنڈم کبھی ہوا ہی نہیں، اور اگست 2019 میں انڈیا نے اپنے آئین کا آرٹیکل 370 ختم کر دیا، یعنی مقبوضہ جموں کشمیر کو آئین میں جو اسپیشل سٹیٹس ملا ہوا تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر اور لداخ دونوں کو ریاست سے ڈی گریڈ کر کے یونین ٹیریٹریز بنا دیا گیا ہے، یعنی یہ علاقے اب دلی کے ڈائریکٹ کنٹرول میں آ گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جن قراردادوں کو ہم نے آسمانی صحیفہ سمجھ کر سینے سے لگایا ہوا تھا، انڈیا نے انہیں عملاً کوڑے دان میں پھینک دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ پورا کشمیر گلگت بلتستان بھی اس کا اٹوٹ انگ ہے۔ انڈیا نے تو اپنے سارے پتے کھیل لیے، لیکن پاکستان نے اتنی بڑی تبدیلی کے بعد بھی گلگت بلتستان کو وہیں پر لٹکا رکھا ہے۔ یہی نہیں، ستم ظریفی تو یہ ہے کہ جس کشمیر کے نام پر گلگت بلتستان کو حقوق سے محروم رکھا گیا، اس آزاد جموں کشمیر کو خود ایک نیم خود مختار حیثیت دے رکھی ہے۔ آزاد جموں کشمیر کا اپنا عبوری آئین ہے، اپنا صدر ہے، اپنا منتخب وزیر اعظم ہے، اپنی سپریم کورٹ ہے، اپنا ہائی کورٹ اور اپنا الگ جھنڈا ہے۔ دفاع اور خارجہ کے معاملات پاکستان کے پاس ہیں، مگر اندرونی معاملات میں کشمیر کافی حد تک خود مختار ہے۔
مگر گلگت بلتستان وہ علاقہ کہ جس نے بغیر کسی شرط کے پاکستان سے الحاق کیا تھا، یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں نہ اپنا آئین ہے، نہ مکمل اسمبلی اختیارات ہے، نہ حقیقی خود مختاری ہے۔ کبھی یہ علاقہ براہ راست کشمیر افیئرز کی منسٹری کے تحت چلتا ہے، تو کبھی یہاں نام نہاد امپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس آرڈرز آ جاتے ہیں، جن کے ذریعے ایسی اسمبلی اور حکومتیں بنائی جاتی ہیں کہ جس کے پاس اصل میں نہ کوئی اختیار ہے اور نہ ہی کوئی طاقت۔ گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، چیف سیکرٹری اسلام آباد سے آتا ہے، اور زیادہ تر اہم فیصلے آج بھی اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لاکھوں عوام آج بھی اسی آئینی لیمبو میں ہیں، انہی انسرٹین حالات میں ہیں، اسی شناخت کے بحران میں جی رہے ہیں جو 1948 میں تھے۔ کشمیر کنیکشن نے گلگت بلتستان کو ایک ایسے بور میں پھنسا دیا ہے کہ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور اب محرومیاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ صرف سیاسی ہی نہیں، دیگر محرومیاں بھی۔ سیاسی محرومی کی اگر بات کریں تو گلگت بلتستان کے عوام کو پاکستان کے قومی اسمبلی اور سینٹ میں کوئی نمائندگی نہیں ملتی۔ وہ آج بھی پاکستان کے اہم پالیسی ساز اداروں کا حصہ نہیں ہے۔ اب تو قبائلی علاقے بھی خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکے ہیں، قومی ادارے میں شامل ہو چکے ہیں، مگر گلگت بلتستان کی آج بھی قومی اسمبلی اور سینٹ میں کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ پھر مشترکہ مفادات کی کونسل ہو یا پھر قومی اقتصادی کونسل، وہاں بھی گلگت بلتستان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، حتیٰ کہ بطور آبزرور بھی نہیں۔ نیشنل فائنانس کمیشن NFC ایوارڈ، اس میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ انہیں وفاق کی طرف سے ایک مخصوص بجٹ یا گرانٹ ملتی ہے بس، اور وہ بھی ناکافی ہوتی ہے۔ بات آگے بڑھائیں تو کوڈ آ جاتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈائریکٹ اختیارات نہیں تھے، لیکن اب بڑھا دیے گئے، بلکہ یہاں 2009 میں ایک سپریم اپیلیٹ کورٹ بنائی گئی۔ مگر ایک منٹ، اب آپ کو بتاتا ہوں حیرت کی بات۔ اس عدالت کا چیف جج کوئی مقامی نہیں بن سکتا۔ یہ عہدہ یا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی ریٹائرڈ جج کے لیے ہے، یا پھر کسی صوبائی ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس کے لیے۔ یعنی یہاں کی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ کے لیے بھی گلگت بلتستان کے کسی بیٹے پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ ویسے آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ایک عجیب و غریب تضاد نظر آئے گا جو آپ کو حیران بھی کر دے گا اور شاید شرمندہ بھی۔ وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں کا تناسب سب سے زیادہ کہاں ہے؟ پنجاب میں؟ نہیں۔ سندھ میں؟ بالکل نہیں۔ سب سے زیادہ شرح خواندگی یہاں گلگت بلتستان میں ہے، 70% سے زیادہ۔ مگر اتنی زیادہ تعلیم کا صلہ انہیں کیا مل رہا ہے؟ 78 سال بیت چکے ہیں، آزاد ہوئے 3 نسلیں گزر گئی ہیں، مگر آج تک اس علاقے میں ایک بھی سرکاری میڈیکل کالج نہیں بن سکا، ایک انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی لاء کالج، کوئی کامرس کالج، کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی نہیں۔ کیا یہ ہے اس تعلیم کا انعام جو یہاں کے ذہین اور محنتی بچے حاصل کرتے ہیں؟ کیا یہ ان کے مستقبل کے ساتھ مذاق نہیں ہے جو ڈاکٹر، انجینئر، وکیل بننا چاہتے ہیں اور پاکستان اور گلگت بلتستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے ہزاروں طلبہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور سینکڑوں میل دور پاکستان کے بڑے شہروں کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ سفر آسان نہیں ہوتا، اجنبی شہر، مہنگی تعلیم، ہاسٹلز اور رہائش کے مسئلے اور اخراجات، اور دوسرے صوبوں میں انہیں کوئی کوٹا بھی نہیں ملتا، اوپن میرٹ پر تو سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر زیادہ تر طلبہ غریب طبقے سے آتے ہیں، ان کے والد کے پاس اتنے وسائل کہاں کہ بڑے شہروں میں تعلیم اور رہائش کا خرچہ اٹھا سکیں۔ نتیجہ، ان طلبہ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا فیوچر بنانے کے ساتھ ساتھ پیٹ پالنے کی جنگ بھی لڑنی پڑتی ہے۔ معمولی کام کرنے پڑتے ہیں، ہوٹلوں میں برتن دھونے سے لے کر دکانوں پر سیلز مین بننے تک، راتوں کو چوکیداری سے سخت محنت مزدوری تک، صرف اس لیے تاکہ وہ چند ہزار روپے کما کر اپنی فیس ادا کر سکیں، اپنے کمرے کا کرایہ دے سکیں اور 2 وقت کی روٹی کھا سکیں۔ کیا یہ سلوک ہوتا ہے ملک کا مستقبل کے ساتھ؟ کیا یہ ذمہ داری ہے ریاست کی اپنے بچوں کے لیے؟ تعلیم کے بعد ذرا صحت کے شعبے کو دیکھیں۔ تصور کیجئے کہ 23 لاکھ کی آبادی کا علاقہ جو رقبے میں اتنا بڑا ہے کہ کئی یورپی ممالک بھی اتنے بڑے نہیں، جہاں موسم بھی بہت سخت ہے اور راستے بھی بہت مشکل، وہاں آج 21ویں صدی میں بھی سرکاری ہسپتالوں میں جدید سہولیات نہیں ہیں، جدید مشینیں نہیں ہیں، اور ہیں بھی تو زیادہ خراب رہتی۔ بیماری دل کی ہو یا کینسر کی، کوئی پیچیدہ مرض ہو یا کوئی حادثہ، لوگوں کو ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے خرچ کر کے پرائیویٹ ہسپتالوں میں جانا پڑتا ہے، یا پھر بہت ہی مشکل اور مہنگا سفر کر کے اسلام آباد یا راولپنڈی۔ اس علاقے کی محرومیوں اور سہولیات کی فقدان کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ یہاں برف باری کے دنوں میں سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، جس سے ڈیلیوری کیسز والی خواتین کو ریڑیوں میں بٹھا کر
کھینچتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے ہسپتالوں میں پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس سے نہ جانے کتنی خواتین اپنی جانیں گنوا چکی ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ہیں، کتنی ہی قیمتی جانیں ہیں جو یہ مشکل برداشت نہیں کر پائی، کتنے ہی لوگ ہیں جو ہر وقت ڈائگنوسس نہ ہونے کی وجہ سے، علاج نہ ملنے کی وجہ سے راستے ہی میں دم توڑ گئے ہیں۔ ان کا حساب کون رکھے گا، کون حساب دے گا؟ لیکن یہ تو وہ ہیں جو ٹھیک ہو سکتا ہے، آسانی سے بدل بھی سکتا ہے، مگر ایک بحران ایسا ہے جو ان سب سے زیادہ بڑا اور گہرا ہے، وہ ہے شناخت کا بحران۔ وہ لوگ جو دل و جان سے خود کو پاکستانی سمجھتے ہیں، جن کے سینوں پر پاکستانی قومی پرچم سجا ہوتا ہے، لیکن انہیں بار بار یہ تکلیف دہ احساس ہوتا ہے کہ وہ آئینی طور پر پاکستان کے مکمل شہری نہیں ہیں، ان کی حیثیت متنازع ہے اور ان کا مستقبل غیر یقینی ہے، اور یہ کسی بھی قوم کے لیے زہر قاتل ہے۔ تو یہ ہے حالات اس علاقے کے کہ جس کی خوبصورتی بیچ کر پاکستان کی شان بڑھائی جاتی ہے۔ یہ تو چلیں بڑے لوگوں کی بڑے فیصلے ہیں، آئین اور قانون کی باتیں ہیں، اختیارات اور وسائل کی جنگ ہے۔ گلگت بلتستان کے بارے میں تو ہمارے میڈیا کا بھی رویہ ایسا ہی ہے، یا تو یہ کہ شدید برفباری کی وجہ سے قراقرم ہائی وے اور بابو سر ٹاپ بند ہو گیا ہے، یا یہ کہ موسم گرما میں سیاحتی مقامات کھل گئے ہیں اور ہوٹلز میں کمرے نہیں مل رہے۔ بس یہی ہے گلگت بلتستان ہماری قومی خبروں میں۔ لیکن جب وہاں کے عوام اپنے بنیادی حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں، جب وہاں مہنگائی کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اور جب وہ گندم پر دی جانے والی سبسڈی کے خاتمے پر چیختے ہیں، جب وہ اپنے آئینی حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، جب وہاں لینڈ سلائیڈنگ سے آفت آ جاتی ہے، جب وہاں کوئی اور بحران سر اٹھاتا ہے، تو ہمارے بڑے بڑے نیوز چینلز، ہمارے گھنٹوں چلنے والے ٹاک شوز، ہمارے اخباروں کے پہلے صفحے، سب پر ایک مکمل اور گہرا سناٹا چھا جاتا ہے۔ کوئی خبر دینے کی زحمت نہیں کرتا، کوئی حالات دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، ایک چھوٹا سا ٹکر تک چلانا گوارا نہیں کیا جاتا۔ ہاں، اگر کراچی کی شارع فیصل پر چند گھنٹوں کے لیے ٹریفک جام ہو جائے تو ہر چینل کی اسکرینیں لینڈ ہو جاتی ہے، بریکنگ نیوز کا طوفان آ جاتا ہے، رپورٹرز لائیو کوریج دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا گلگت بلتستان کے 23 لاکھ عوام، ان کی آواز، ان کے مسائل، ان کی زندگیاں شارع فیصل کے ٹریفک جام سے بھی کم اہمیت رکھتی ہے؟ یہ خاموشی، یہ بے حسی، کیا یہ صرف لا علمی ہے یا جان بوجھ کر حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے؟ اور اگر کوئی اس پردے کو ہٹانے کی جرات کرے، اگر کوئی اس خاموشی کو توڑنے کی ہمت کرے، اور اگر کوئی نوجوان طالب علم، کوئی سیاسی کارکن، کوئی صحافی، کوئی عام شہری اپنے آئینی حقوق کا مطالبہ کرے یا ریاست کی پالیسیوں پر تنقید کرے، تو پھر ریاست پوری قوت سے حرکت میں آ جاتی ہے، حقوق دینے کے لیے نہیں بلکہ اس آواز کو خاموش کروانے کے لیے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کا شیڈول 4 پوری طاقت سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہے سچ بولنے کی اور اپنا حق مانگنے کی قیمت، اس سرزمین پر جسے ہم پاکستان کا تاج کہتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کا بنیادی مطالبہ ہے مکمل آئینی حقوق۔ وہ پاکستان کے دوسرے صوبوں کی طرح برابر کے شہری بننا چاہتے ہیں۔ وہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپنی نمائندگی چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں بار بار اپنی شناخت اور وفاداری ثابت نہ کرنی پڑے۔ ان کا واضح مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنایا جائے۔ لوگ شاید اب بھی یہی کہیں گے کہ گلگت بلتستان کو کشمیر سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اسے صوبہ بنایا تو کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا۔ ایسے لوگ کشمیر اور گلگت بلتستان کی تاریخ بھی نہیں جانتے اور حال سے بھی واقف نہیں۔ دلائل موجود ہیں، عوامی مطالبہ ہے، تاریخی حقائق اور گراؤنڈ ریالٹیز بھی، مگر پھر بھی کوئی عملی قدم نہیں اٹھتا۔ کیوں؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب شاید اسلام آباد کے ایوانوں میں کہیں گم ہے۔ حکومت کسی کی بھی آئے، پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ یا پھر تحریک انصاف، باتیں سب نے بہت کی ہیں۔ گلگت بلتستان کو صوبائی حیثیت دینے، اسے آئینی حقوق دینے کے بڑے بڑے دعوے، وعدے اور اعلانات اور کمیٹیاں، اصلاحاتی پیکیجز، سب نے اعلانات کیے، مگر نتیجہ وہی ڈاک کے 3 پار۔ ہر بار امید پیدا ہوتی ہے کہ شاید اب مسئلہ حل ہو جائے، کہ شاید اب ہمیں حق مل جائے، مگر پھر وہی سیاسی مصلحتیں، وہی التوا، وہی عارضی انتظامات اور وہی ایگزیکٹو آرڈرز اور نام نہاد پیکیجز۔ ان میں سے کچھ بھی اس مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے۔ کیا واقعی آج بھی اقوام متحدہ کی پرانی قراردادوں والی لاجک آڑے آ رہی ہے، جنہیں بھارت خود رون چکا ہے، یا ہمیں انڈیا کے کسی رد عمل کا خوف ہے؟ اتنا خوف کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا ہوا ہے، یا اس میں کوئی ڈکی چھپی
تزویراتی مصلحت ہے جن سے عوام بے خبر ہے۔ وجہ جو بھی ہے، نتیجہ ایک ہی ہے اور سب کے سامنے ہے، یعنی انسرٹین حالات، جنہوں نے عوام میں احساس محرومی بھی پیدا کیا ہے اور بیگانگی بھی، بلکہ اس اہم ترین علاقے کی سماجی، معاشی اور سیاسی ترقی کی راہ میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو یہ فیصلہ کب ہوگا، مستقبل کب طے ہوگا؟ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، اور گلگت بلتستان میں بھی وقت تیزی سے بدل رہا ہے۔ یہاں کی نئی نسل تیسری یا چوتھی نسل ہے جو پاکستان کے جھنڈے تلے پیدا ہوئی ہے، اپنے بزرگوں سے زیادہ تعلیم یافتہ، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری دنیا سے جڑی ہوئی۔ وہ اپنے حقوق سے زیادہ آگاہ ہیں اور سوال پوچھنے سے بھی نہیں ڈرتی۔ وہ اپنے بزرگوں سے پاکستان سے لازوال محبت اور قربانیوں کی داستانیں بھی سنتی ہے اور اپنے مستقبل کے لیے روشن خواب بھی دیکھتی ہے۔ وہ سیاسی عمل میں ایکٹیولی حصہ لینا چاہتی ہے، ملک کی تعمیر و ترقی میں برابر کا شریک بننا چاہتی ہے، لیکن وہ اب تک ماضی کے فیصلوں کی قیمت ادا کر رہی ہے۔ آخر یہ نسل کب تک عبوری حیثیت اور جھوٹے وعدوں پر زندہ رہے گی؟ ان کی بڑھتی ہوئی بے چینی، ان کے ذہنوں میں اٹھتے ہوئے سوالات کو اب نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ اور آج پاکستان ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ اس کا یہ خطہ دفاعی لحاظ سے ناقابل تسخیر ہے، معاشی لحاظ سے سی پیک کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور قدرتی وسائل دیکھیں تو پاکستان کی شہرگ ہے۔ لیکن دوسری طرف اسی خطے کے لاکھوں عوام ہیں جو اپنے ہی ملک میں مکمل آئینی شناخت کے منتظر ہیں۔ کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ اس تاریخی غلطی کو ٹھیک کیا جائے، اس طویل بے انصافی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے؟ کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ گلگت بلتستان کے عوام کی خواہشات، ان کی لازوال قربانیوں اور ان کی عظیم وفاداری کا احترام کرتے ہوئے انہیں وہ مقام دیا جائے جس کے وہ حقدار ہیں؟ کیا یہ حل ہوگا صوبائی حیثیت جیسا کہ عوام کا مطالبہ ہے، یا آزاد کشمیر اسٹائل کا ایک بہتر اور بااختیار سیٹ اپ، یا کوئی اور راستہ؟ جو بھی ہو، اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی کہ گلگت بلتستان کی اکثریت کی مرضی اور خواہش کا احترام، اور دوسری ان کے بنیادی انسانی حقوق کی مکمل ضمانت۔ یہ فیصلہ اس خطے کے عوام کا مستقبل ہی نہیں بلکہ پاکستان کی یکجہتی، اس کی ڈیموکریٹک آئیڈینٹی اور سی پیک جیسے منصوبوں کی کامیابی کی ضمانت بھی دے گا۔ شاید افتخار عارف نے یہ شعر گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ہی لکھا تھا: مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ انہوں نے تو اپنا قرض اتار دیا، اپنی آزادی خود حاصل کر کے، پاکستان سے الحاق کر کے، اور 78 سال سے ہر مشکل میں اس وطن سے اپنی وفا نبھا کر۔ مگر کیا ہم نے بحیثیت قوم، بحیثیت ریاست اپنا فرض پورا کیا ہے؟ کیا ہم نے ان کی محبت کا حق ادا کیا ہے؟ یہ سوال اٹھتا رہے گا، بار بار پیدا ہوتا رہے گا، تب تک جب تک کہ اس کا جواب نہیں مل جاتا۔